اس بات کا تصور کریں کہ اب تک کے عظیم ترین میوزیشینز میں سے ایک 1997 میں اپنے کریئر کے عروج پر اچانک اس دنیا سے چل بستے ہیں. ان کی موت پر پوری دنیا سوگوار ہوتی ہے. وہ بہت ہی جلدی اس دنیا سے چلے گئے. وہ جتنا کام کر گئے نا، وہ کوئی شاید 100 سال کی زندگی میں بھی کوئی آرٹسٹ کام نہیں کر سکے گا. لیکن اب یہ سوچئے کہ ان کی وفات کے تقریباً 30 سال بعد برطانیہ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ایک آدمی کو اتفاق سے کچھ ملتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم تمام اوریجنل ریکارڈنگ اور ماسٹر ٹیپس رکھتے ہیں. ہم اپنے ٹیپ آرکائیو کو ایک مختلف جگہ پر منتقل کر رہے تھے. جب یہ ہو رہا تھا میں ان ٹیپس کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا. اتفاقاً میری نظر سے ایک البم گزری. اس پر نصرت فتح علی خان کا نام لکھا ہوا تھا. یہ خزانہ تلاش کرنے جیسا تھا اور ہمیں یہ مل گیا. یہ کہانی ہے نصرت فتح علی خان کی، جن کی ایک نئی البم ریکارڈنگ کے 34 سال بعد برطانیہ میں اس میوزک اسٹوڈیو کو ملی ہے جن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیریئر کے عروج پر بہت کام کیا تھا. 90 کی دہائی میں نصرت فتح علی خان اکثر برطانیہ آتے تھے اور ہم ان کے ساتھ کافی میوزک ریکارڈ کر رہے تھے. وہ کام کے لحاظ سے بہت ہی مصروف وقت تھا اور اس وقت نصرت زبردست لیول پر پرفارم کر رہے تھے. ہم اکثر اپنی ضرورت سے زیادہ میوزک ریکارڈ کر رہے ہوتے تھے کیونکہ وہ اپنے کام میں اتنے ماہر تھے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک البم جو ہم نے یہاں اس کمرے میں ریکارڈ کی تھی، ہمارے ٹیپ آرکائیو میں ڈال دی گئی اور ہم اس کے بارے میں بھول گئے کیونکہ ہم ان کے دوسرے ریکارڈ جاری کرنے میں بہت مصروف تھے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو ٹیپس مجھے ملی ہیں یہ کچھ خاص ہو سکتی ہیں اور میں انہیں ڈیجیٹائز کروانے کے لیے امینڈا کے پاس لے گیا. اس بات کا امکان کہ 30 سال سے زیادہ پرانی البم آج بھی صحیح ہو، اس کا انحصار اس بات پر تھا کہ البم کو اتنے سال پہلے کس طرح محفوظ کیا گیا تھا. ہم نے ٹیپس کو کلائمیٹ کنٹرول کنٹینرز میں محفوظ کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بہت پرانے ٹیپس ملیں تو اس حد تک خراب ہو چکے ہوں کہ ریپیئر نہ کیے جا سکیں. اسی وجہ سے ہم نے ان ٹیپس کو بہت دھیان سے ریسٹور کروایا. ہم ان کے ڈیجیٹائز ہونے کے بعد ہی پہلی بار سن پائے کہ ان ٹیپس میں آخر ہے کیا. اب ایک آدمی دنیا سے گیا، اب اس کی نئی چیز سننے کو نہیں مل رہی کوئی، اور یہ چیز ایک لوگوں کو بڑا تشنگی سی ہے کہ بھی دیکھیں کہ جو 30 سال سے لوگوں کو نہیں ملا اب وہ ملے گا. اور پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ کیا شاندار چیز دریافت ہوئی ہے. زبان سمجھ نہ آنے کے باوجود اپنے ردم اور ترنم کے لحاظ سے یہ انتہائی پرکشش ہے. قوالی کی یہ غیر معمولی وجدانی کیفیت، چاہے زبانیں آپ کی سمجھ میں نہ بھی آتی ہوں، یہ زبانوں سے ماورا ہے. میری آنکھوں میں آنسو ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے وہ کمرے میں واپس آ گئے ہیں. اس کیفیت کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. نصرت فتح بلکہ ان ممالک میں بھی فین بیس بنائی جو اردو زبان تک سے واقف نہیں تھے. فنکس فیسٹیول ہوتا ہے تھا تو میں نے کہا میں جا کے خان صاحب کو بھی اٹھاؤں، دیکھوں تاکہ ٹائم پہ ریڈی ہو. تو میرا خیال ہے بمشکل 10 سال کا بچہ ہوگا ڈچ، وہ ایک آم لے گئے نا تو خان صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھا ہے، جس کی زبان بھی ہماری نہیں ہے، جس کا کلچر بھی ہمارا نہیں ہے. پتہ ہے میں نے ان کو گفٹ دینا ہے. لاسٹ شو برمنگھم میں ہوتا، ٹاؤن ہال برمنگھم میں ہمیں ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے گوروں کے. کہا بھائی کس آرٹسٹ کی چاہیے بھائی، کیونکہ کئی آرٹسٹ ہم نے نکالے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ بھائی نصرت. میں نے کہا بھائی نصرت سر، یس. میں نے کہا آپ نے کہاں پہ سن لیا اس کو نصرت کو؟ کہتے ہیں کہ اس کی قوالی جو ہے ریڈیو 1 پر پلے کی تھی. میری طرح 90s کی جنریشن نئی ڈسکوری ہے، اور شاید نصرت فتح علی خان کی زندگی میں ان کی کوشش بھی یہی تھی. جب انہوں نے تھوڑا سا دیکھا کہ یہ ہماری ینگر آڈینس جو ہے نا، یہ نہیں پروگرام میں اتنی آتی،
تو پھر انہوں نے کنٹمپرری وہ کولیبوریشنز وغیرہ تھوڑا سا شروع کیا. کہ 1987 میں جب گیا میں جاپان تو وہاں پہ ٹوکیو میں شو ہوا تو وہاں پہ آڈینس بیٹھے ہوئے تھے ٹین ایجر. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی آپ قوالی کا ایک لفظ نہیں سمجھتے لیکن اتنے آپ محو ہوئے تھے اور اتنا انجوائے کر رہے تھے. کہتے ہیں بھائی ہمیں ورڈ کی سمجھ نہیں آتی لیکن جو کچھ وہ گاتا ہے ہمارے دلوں میں اتر جاتا ہے. I teach people who are coming in. میں ان لوگوں کو میوزک پڑھاتی ہوں جو پہلے ہی لاجواب موسیقار ہوتے ہیں اور اچھے میوزک کی پہچان رکھتے ہیں. وہ ان اسٹوڈنٹس کو ایک ایسی دنیا میں آنے پر مجبور کرتے ہیں جس سے وہ واقف نہیں ہیں, ایک انجان دنیا. یہی ان کی طاقت ہے. That is his power. نصرت فتح علی خان کی پرفارمنسز نے اوور دی ایئرز ایک لیگیسی کریٹ کی ہے. موسیقی کا ایک ایسا سلسلہ بنایا ہے جو ان کی وفات کے کئی سال بعد بھی ہماری زندگیوں یہی ہمیں وراثت میں ملا ہے, ان کی پرفارمنس کا ایک زبردست سلسلہ. The great lineage of his performances.